السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ آج آپ کو اس بیماری کی وجوہات اور اس سے کیسے نجات حاصل کی جاتی ہے سائنسی اعتبار سے بھی اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ میں آخر میں ایک ایسا ڈرنک یا ایسا شربت بنانا سکھاؤں گی جس میں شفا ہی شفا ہے۔ سائنس اس بیماری کے لیے کہتی ہے کہ آج کی مصروف دور میں انسان جب آرام کم اور کام زیادہ کرتا ہے، وہ بھی ٹینشن اور اسٹریس کے ساتھ، تو ہمارے دل جو عام روٹین سے دھڑکتا ہے اس سے ہٹ کر زیادہ اور تیز خون کو پمپ کرتا ہے۔ اس سے خون کی نالیوں پر جو بہت باریک ہوتی ہیں اور بہت نازک ہوتی ہیں ان پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے، جس سے انسان اس بیماری میں مبتلا ہو کر ایک بڑے حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں یہ بیماری کیا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں، اور شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو شیطان ہمارے جسم میں کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے نفس پر قابو کر لیتا ہے اور ہر وہ کام جس میں ہدایت ہوتی ہے اس میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اصل میں غصہ اور شیطان ایک ہی چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کے جسم میں ایک بہت بڑی بیماری پیدا کر دیتی ہے، جس کو سائنسی لغت میں ہائی بلڈ پریشر کا نام دیا گیا ہے۔ در حقیقت شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور جب ہم کو غصہ آتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے جسم سے آگ نکل رہی ہو۔ اور آگ کس سے بجھائی جاتی ہے؟ آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا علاج بتایا ہے کہ جب تم کو غصہ آئے تو فوراً وضو کر لو اور تعوذ پڑھ لو، غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو یہاں پہ دینا چاہوں گی حدیث کے حوالے سے، کہ بلڈ پریشر والے کو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نمک یا تو بالکل نہیں کھاؤ یا پھر بہت کم کھاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم میں نمک زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، یعنی نمکیات زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، تو جسم کا جو خون ہے اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سجدے کو لمبا کیا جائے۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو رو رو کے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے تو ان آنسو کے اندر نمکیات ہوتی ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنی معافی طلب کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کے جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ کنٹرول یعنی نارمل میں ہو رہا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں کہ اس ڈرنک کو کیسے بنایا جائے گا۔ اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے پالک، 10 سے 12 عدد اس کے پتے چاہیے، کیونکہ پالک میں آئرن ہوتا ہے، پوٹاسیم ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے جو آپ کے خون کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پھر آپ کو چاہیے چقندر 1، اور اس کے تقریباً 4 سے 5 آپ اس کے پیسز کر لیجئے۔ اس کے اندر وٹامن اے، سی اور بی کا گروپ ہوتا ہے۔ دوسرا لیمن آپ کو آدھا چاہیے، اس کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے رکھ کے گلینڈ کر لینا ہے، اس کو پیس لینا ہے، ڈرنک کی طرح، اسمودی کی طرح اس کو بنا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس میں آپ نے پڑھنا ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ پڑھ کر اس ڈرنک کے اوپر دم کر دیجئے اور اس کو پی لیجئے۔ روزانہ یہ عمل کرنا، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں اور بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ تو صدقہ ضرور دیجئے، نماز کی پابندی رکھیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کو جلد سے جلد اس مضر بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آمین۔